السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ برادران اسلام، یہ دنیا ایسی ہی ہے کہ جس میں انسان آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنے درمیان جامعہ کے متحرک اور فعال استاد، جامعہ کی تحریک مسابقہ کے روح رواں اور میرے ماموں حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب انہیں اس وقت نور اللہ مرقدہ کہنے پر مجبور ہے۔ ماموں جان، چونکہ میں نے انہیں بچپن سے دیکھا ہے، بلکہ میں نے اپنے حفظ کا آغاز انہی کے پاس کیا۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 31 سال پہلے آپ تراویح کے لیے قلہ پاڑی شہر جو بلساڑ کے قریب واقع وہاں پر گئے ہوئے تھے، تو مجھے بھی ساتھ لے گئے اور میرا بھی چونکہ ناظرہ ختم ہی ہوا تھا تو میں نے انہی کے پاس اپنا 30واں پارہ رمضان المبارک میں حفظ کیا۔ اس طرح سے گویا کہ میرے حفظ کا آغاز ان کے پاس ہوا۔ اس کے بعد درجات کتب میں آنے کے بعد بہت سی کتابیں میں نے ان سے پڑھی۔ آپ بہت ساری صفات حمیدہ کے مالک تھے۔ اللہ رب العزت نے جہاں آپ کو علمی صلاحیت عطا فرمائی تھی، وہیں پر آپ صالحیت سے بھی آراستہ اور اخلاق حمیدہ سے بھی آراستہ تھے۔ آپ کا کام یہ تھا کہ آپ اخلاص اور للہیت کے ساتھ کس طرح سے جامعہ کو ترقی کی طرف لے جانا، اس کے لیے رات دن کوشاں رہتے تھے۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ بہت سارے کام جن کی ذمہ داری آپ کو نہیں سونپی جاتی تھی، مگر آپ خود سے ان کام کو انجام دیا کرتے تھے۔ جیسے فجر سے پہلے تقریباً اذان سے آدھا پون گھنٹہ پہلے ہی آپ احاطہ جامعہ میں آ جاتے تھے اور احاطہ جامعہ میں آنے کے بعد طلباء کو اٹھاتے تھے، جبکہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ جو لوگ اٹھاتے تھے ان کی بھی نگرانی کیا کرتے تھے، اور اگر وہ کوتاہی کرتے تو اس پر وہ تنبیہ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے والد صاحب عام طور پر جب سفر میں رہتے تھے تو والد صاحب کی جگہ پر عصر کے بعد طلباء کو نصیحت کرنا، اور آپ نے بیضاوی شریف تقریباً 25 سال پڑھائی، مسلم شریف 25 سال پڑھائی، میں نے خود آپ ہی سے پڑھی، ہدایہ پڑھائی، مشکات پڑھائی۔ آپ کے درس بڑے مقبول ہوا کرتے تھے۔ آپ کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ طلباء کو کام پر لگاتے تھے۔ بہت سارے ایسے کام طلباء کے ذمہ لگا دیا کرتے تھے کہ فلاں آیت کی تفسیر ڈھونڈ کر لاؤ، فلاں حدیث کی تفسیر ڈھونڈ کر لاؤ، اور پھر اس پر انہیں تشجیعی انعامات دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے گویا کہ آپ اپنی زندگی کا مشن یہ بنایا تھا کہ کس طریقے سے اپنے طلباء میں صلاحیتوں کو اجاگر کرنا۔ آپ کے سلسلے میں حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بندہ رات دن اتنی محنت کرتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان نہیں، جنات ہے۔ بہرحال آپ ہمارے درمیان نہیں رہے، جامعہ کہ آپ نے 33 سال خدمات انجام دی، اور الحمدللہ ان 33 سالوں میں جامعہ کی ترقی میں آپ کا بہت اہم رول اور بہت بڑا کردار رہا۔ ہم انشاءاللہ آپ کے سوانح پر اور آپ کے زندگی کے حسین پہلوؤں کے اوپر شاہراہ علم اور جامعہ سے نکلنے والے النور اور بیان مصطفیٰ کے ذریعے سے آپ کی زندگی پر مزید تفصیلات انشاءاللہ قارئین کے سامنے پیش کریں گے۔ بہرحال آپ کا اس طرح سے اچانک ہمارے درمیان سے چلا جانا یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، مگر کیا کیا جائے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اذا اصابتہ مصیبہ، کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو سوائے اس کے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ بہرحال ہم صبر سے کام لیں اور ہم سب مل کر یہ نیت کریں، یہ ارادہ کریں کہ آپ نے جس مشن کو آگے بڑھایا تھا، ہم اس مشن کو آپ ہی کے طرز پر آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ جن لوگوں نے بھی آپ کی وفات حسرت آیات پر ہم لوگوں سے والد صاحب کو اور مجھے اور آپ کے صاحبزادے مفتی ریحان صاحب کو فون کے ذریعے سے تعزیت کی اور پیغامات بھیجے، واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے، ہم ان تمام کے تمام حضرات کی ممنون و مشکور ہے۔ بہرحال تمام حضرات یہی کہہ رہے تھے کہ اچانک اتنے متحرک اور فعال انسان کا ہمارے درمیان سے چلا جانا کسی بہت بڑی مصیبت سے کم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام خدمات کو جو آپ نے اس امت کے لیے انجام دی، اللہ رب العزت شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سے ان کے شان میں جو کچھ گستاخی ہوئی ہو اسے معاف فرمائے،
اور اس کے عوض میں انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ حضرات سے میں اخیر میں گزارش کروں گا کہ آپ سے جتنا ہو سکے، خاص طور پر جن طلباء نے آپ کے سامنے ذان و تلمس طے کیا، جن کی تعداد ہزاروں سے تجاوز کر جاتی ہے، وہ آپ کے لیے اصال ثواب کرتے رہے۔ الحمدللہ آپ کی خصوصیت یہ رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث علم ينتفع به۔ تو آپ کے ہزاروں طلباء ہیں جو آپ کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے پیچھے بہت سارے مقالات اور کتابیں چھوڑی ہیں جو انشاءاللہ عنقریب شائع ہوگی۔ یہ گویا کہ قیامت تک آپ کے علم کا فیض جاری و ساری رہے گا۔ اسی طرح سے حضور نے فرمایا، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد۔ آپ کے 3 صاحبزادے ہیں، الحمدللہ 2 صاحبزادے ان میں سے حفظ مکمل کر چکے ہیں اور ایک عالم اور مفتی بھی بن کر دینی خدمت میں لگ چکے ہیں، اور ایک صاحبزادے ابھی حفظ مکمل کرنے والے ہیں۔ گویا کہ آپ کے تینوں اولاد اور آپ کے دیگر گھر کے لوگ بھی نیک اور صالح ہیں جو آپ کے لیے دعا کا ذریعہ بنیں گے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ جاریہ کہا، تو آپ کے ذریعے سے بہت ساری مسجدیں بنی، بہت سارے کنویں کھودے گئے، بہت سارے یتیموں اور بیواؤں کو آپ کے ذریعے سے وظائف جاری کیے گئے، اور بہت سارے طلباء کے لیے آپ نے بہت ساری سہولتیں مہیا کی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم امید کرتے ہیں کہ قیامت تک آپ کے لیے یہ اعمال کا سلسلہ اور آپ کا اکاؤنٹ جاری رہے گا، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی طرح کے اعمال کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق مرحمت فرمائے، اور ہر طرح کی ریاکاری سے اور بغض سے اور آپسی نا اتفاقیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہم سب کو بھی اپنی رضا والے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔